جب ہم گاؤں میں پنجاب میں ایک پنڈ چلاتے ہیں، ایک پنڈ، اس میں مکھیا کی ذمہ داری کا پتہ ہے کہ مکھیا کیا کرے گا؟ ملک گاؤں کی مسجد کے لیے لکڑیاں کھول لائے گا، گاؤں کی مسجد میں غسل خانے کے لیے پانی اور لکڑی کے بندوبست کون کرے گا؟ گاؤں کے مجھ اور بکریوں کو چرانے والے چرواہے کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ پشتو میں اس کو کہتے ہیں دکھلی چارے۔ جس طرح ہم گاؤں چلاتے ہیں اور کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ آپ گاؤں کے قوانین کی خلاف ورزی کریں، اس طرح ملکوں کو چلانے کے لیے کنسٹیٹیوشن بنائے جاتے ہیں۔ ہم کوئی پاگل نہیں ہیں کہ خواہ مخواہ لوگوں کو، ہم شریف لوگ ہیں، ہر انسان کو شریف سمجھتے ہیں، ہم گالیاں نہیں دیتے، ہم غلط بات نہیں کرتے۔ یہ ملک دنیا جہان کی نعمتوں سے پر ملک 75 سال کے بعد بالکل، یعنی پہلے دن سے جس طرح ایک موذی مرض میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، کینسر، ٹیوبرکلوسس یا اور ہیپیٹائٹس سم تھنگ لائک دیٹ، یہ دن بدن ہمارا ملک بالکل کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر مریض کی تشخیص کرتے ہیں، سیاسی لوگ، ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم نے جتنی بھی تشخیص کی ہے پوری ایمانداری کے ساتھ، ہم نے اس کی بنیادی وجہ وہ کی ہے کہ یہاں آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی۔ ہم نے اپنے بچوں کو، اگر ہم پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ دینی ہوگی۔ ہمارا الٹا ہے معاملہ، پاکستان میں الٹا ہے معاملہ۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے وفادار رہو، باقی جو کچھ کرنا ہے، کسی کے گھر میں گھسنا ہے، کسی کی بہن اٹھانی ہے، کسی کو مارنا ہے، کسی کو جو کچھ کرنا ہے، میرے وفادار رہو، تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ یہ قانون ہے پاکستان میں۔ ہمارے تمام سماج دشمن عناصر، میں کسی کا نام نہیں لیتا، پنجاب کے ہوں، بلوچوں کے ہوں، پشتونیوں کے ہوں، سندھیوں کے ہوں، سرائکیوں کے ہوں، یہ سارے ہر وقت حکومت کے پیرول پہ ہوتے ہیں، یہ ہراول دستے میں ہوتے ہیں۔ غریب لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی جاتی ہے۔ ہم مجبور ہوئے ہیں، اور ہم ایسے نہیں کہ خدا نخواستہ، جس طرح ہمارے اسپیکر صاحب نے کہا، ہم نے نہ کسی کے سامنے سرنڈر ہونا ہے، نہ ہم نے کسی کی دھمکی کا خیال رکھنا ہے۔ چاہے آسمان گرے، چاہے کچھ ہو، پاکستان میں آئین کی بالادستی ہوگی۔ عمران خان جس آزادی کی بات کرتا ہے، وہ آزادی آ نہیں سکتی جب تک ووٹ سے منتخب حکومت، ووٹ سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ نہیں ہوگا، جب ملک کی تمام خارجی داخلہ پالیسیاں وہاں سے نہیں ہوں گی۔ جس طرح میرے بھائی نے کہا، کیسر صاحب نے، اہل تشیع اور سنت کے مابین جب تک ہم ہم-آہنگی پیدا نہیں کریں گے، کسی کی کیا پڑی ہے؟ قرآن کریم میں کہتا ہے ہر ملت کے عبادت کے اپنے طریقے ہیں، ڈونٹ وری اباؤٹ دیم۔ جو جس طرح پکارتا ہے پکارنے دو، مداخلت مت کرو، خود اپنی بات طریقے سے کرو۔ بات یہ ہے، میں کہاں ٹائم وہ کم ہے جی، تو میں عرض کر رہا تھا، قدورتیں کب، انسان غصہ کب ہوتا ہے؟ انسان غصہ تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ بے انصافی کی جاتی ہے۔ آپ انسان سے بے انصافی کرتے ہیں، وہ متنفر ہوتا ہے، قدورتیں بڑھتی ہیں، دشمنیاں بنتی ہیں، اور آخر نتیجے میں لوگ چھری چاقو اٹھا کے ایک دوسرے پہ دوڑ پڑتے ہیں۔ بے انصافی دو بھائیوں کو لڑاتی ہے، بے انصافی باپ بیٹے کو لڑاتی ہے، بے انصافی شوہر بیوی کو لڑاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کا حکم ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، آپ عدل کریں، آپ تقوی کے قریب ہو جائیں گے۔ عدل تب آئے گا، کوئی کسی سے روٹی نہیں مانگتا۔ غریب آدمی پاکستان میں، عام غریب آدمی، چاہے جس مسلک کا ہو، چاہے جس طبقے کا ہو، چاہے جس قوم کا ہو، چاہے جس مذہب کا ہو، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ جب میں اپنے گھر سے نکلوں تو کوئی بدماش میرا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، کوئی میرے گھر میں مداخلت نہ کرے، اور راہ چلتے کوئی میری پگڑی نہ کھینچے۔ یہ ہر فنڈامنٹل رائٹ اسی کو کہتے ہیں۔ ہم نے غریب آدمی کو جب تک ہم قانون کے سامنے امیر اور اس کو برابر نہیں کریں گے، کام نہیں چلے گا۔
آج پاکستان میں بالکل قانون یہ رہا ہے، قرآن کریم، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں حق کو باطل کے سر پہ مارتا ہوں، باطل کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یا نعوذ باللہ، ہمارے یار لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ باطل کو اٹھا کے حق کے سر پہ مارا جائے گا، 45 کو فارغ کر دے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ قرآن کے فلسفے کے خلاف ہے، یہ خدا کی ربوبیت کے خلاف ہے، یہ رب العالمین کی حکمرانی کے خلاف ہے۔ 45-47 کا جھگڑا چالو ہے، یہ آسان ہو جائے گا۔ شہباز ہو یعقوب، میں نام نہیں لیتا کسی کا، اس طریقے سے کہ وہ باطل کے ذریعے حق کا سر پھوڑے گا، یہ ناممکن ہے۔ یہ خدائی نظام کے خلاف بغاوت ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں مسلمان، اسلام کے لغوی معنی to surrender before the will of Allah، یہ اسلام کے لغوی معنی ہے، to surrender before the will of Allah۔ اسپیکر صاحب اور وحدت المسلمین کے ساتھیوں کو گلہ ہے کہ ہم یہاں پاکستان کے آئین کو کوئی نہیں مانتا۔ ہم نے خدا کے نعوذ باللہ، میں توبہ کرتا ہوں، ہم نے خدا کے دیے ہوئے آئین کو تقریباً تاخچے میں ڈال دیا ہے۔ ہمارے یہاں پشتونوں میں ہم نے اس کو سات رومالوں میں اس کو وہ کرتے ہیں، قرآن کریم کو جب کوئی مریض ہوتا ہے پھر اس پہ پھیرتے ہیں، اے اللہ خیر کر، اے اللہ، قرآن شریف کو، بابا قرآن شریف۔ پھر ہم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بھائی ہم یہ نظام لائیں گے، ہم وہ گڑبڑ مت کرو، نظام تمہارے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ 300 صفحے کا قرآن مجید ہے، 300 صفحے کی کیا، ہمارے یار لوگ مہینوں میں 3 ہزار صفحے پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھا ہے، یہ انسانیت کا قانون ہے، یہ انسانیت کا آئین ہے، ہمارے پاکستان کا بھی آئین ہے۔ ہم نے ان 2 آئینوں کو آگے لے کے چلنا ہے۔ لیکن ایک بات اب برا نہ مانے، اب ڈاکٹر لوگ ہیں، میں معافی چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ تھا، میرے والد نہیں، کوئی اور تھا، ہمارا ایک بزرگ تھا، وہ کہتا تھا کہ بعض لوگ دانشور ہوتے ہیں، بعض لوگ دانشور ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں دانشوروں کی اکثریت ہے۔ ہر آدمی بس کہتا ہے کہ میں بقراط ہوں، ہر آدمی کہتا ہے میں سوکریٹیز ہوں، ہر آدمی کہتا ہے میں پلاٹو ہوں۔ ہم سب کچھ ہیں، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا، ہم 25 کروڑ انسانوں کا ملک ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے، بیٹا اس خاک سے محبت کرو، اس خاک سے محبت کرو، اس کی عزت کے لیے لڑو، اس کی بے عزتی کرنے والوں کے خلاف لڑو، مقابلہ کرو۔ اور یہ جو نئی تماشے میں شروع کی ہیں، میرے وفادار بنو، یہ نہیں چلے گا۔ زندگی کہاں چلی گئی ہے؟ غریب آدمی 1200 روپے، وہی روزانہ نہیں ملتا، 1200 روپیہ غریب آدمی کو روزانہ مزدوری نہیں ملتی۔ ہم جیسے لوگوں کی وہ جو ولایتی لسی پیتے ہیں، ایک بوتل 1 لاکھ روپے کی، ایک شام میں غائب ہو جاتی ہے، ایک بوتل۔ ایسے لوگ ہیں جن کے ٹیلی فون کا خرچ 10,000 روپے دن کا ہے۔ ہماری بڑی گاڑیاں، جب ہم میں تو ڈر جاتا ہوں اللہ کے قہر سے۔ ہماری بڑی گاڑیوں کی ٹینکی 20,000 روپے سے بھرتی، اسپیکر صاحب کی گاڑی ہو، مس کی گاڑی ہو، میری ہو، آپ کی ہو، 20,000 ہم غریب آدمی کے لیے مہینے کا بندوبست نہیں کر سکتے، جبکہ یہ ملک ایسے بہترین خزانوں سے پر ہے کہ یہاں لوگوں کے پاس غلط اتنی دولت پڑی ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی کا 1 ووٹ، صوبائی اسمبلی کا 1 ووٹ، سینٹ کا 1 ووٹ، 70 کروڑ روپے میں، 70 کروڑ روپے میں ہم حامد بھائی کے ضلع کو پورا مہینہ کھانا کھلا سکتے ہیں۔ دوسرے 70 کروڑ سے اسپیکر صاحب کے ضلع کو کھلا سکتے ہیں۔ تیسرے 70 کروڑ روپے سے ہماری آبادی ذرا کم ہے، ہمارے 3 ضلع کھانا کھا سکتے ہیں، اکھلا عبداللہ، پشین اور چمن۔ بہت بری حالت ہے، میں معافی چاہتا ہوں ہر پاکستانی سے۔ آپ سب ہمارے بھائی ہیں، ہم لیڈر نہیں ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں۔ آئیں بسم اللہ، آئیں ہم اکٹھے مل کر، یعنی وہ اجتماعی دانش سے، آپ مجھے بتائیں میں آپ کو بتاؤں، آپ میرے ٹیچر بنے، میں آپ کا ٹیچر بنتا ہوں،
अक्ल कुल कोई नहीं होता, अक्ल कुल कोई नहीं होता। वो वार एंड पीस में टॉल्स्टॉय एक फिक्रा लिखता है कि इंसानी अक्ल व दानिश की इंतहा ये है कि जब वो बहुत कुछ खरीद उस पर पूंछ जाता है तो उसे पता चलता है कि आई डोंट नो एनीथिंग। हालांकि फॉर एग्जांपल आपकी एक सब्जेक्ट है बॉटनी में अगर आप एक पत्ते पे रिसर्च कर दी आपकी उम्र का जाएगा। दुनिया तो एक पता नहीं है, दुनिया जहान अल्लाह पाक ने जो बनाई है। हम एक दूसरे पे मेहरबानी करें, जो कुछ आपको आता है वो आप हामिद भाई को बताएं, जिस बात को हामिद भाई समझता है उसके आप सुने, जो बात स्पीकर साहब को पता नहीं वो आप उनको बताएं, जो मुझे नहीं आती आप मुझे बताएं, जो हमारी बात कुछ समझ वाली हो इसको। इज्तिमाई दानिश से, इज्तिमाई कोशिश से हमने उठना है, हमने गलियां बंद करनी है, हमने शहर बंद करने हैं, हमने हुक्मरानों के दफ्तर बंद करने हैं, हमने उन्हें मजबूर करना है कि यहाँ एक बात होगी, आईन पाकिस्तान होगा, मुश्तरका वोट की ताकत से पार्लियामेंट की वो होगी, लोग बराबर होंगे इंसान, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, हम सब जिंदाबाद। ये जो हम नारे लगाते हैं इमरान को रिहा कर दो, ये भाई ना लगाएं। इमरान को मैं सख्ती बात नहीं करता, मैंने वादा किया है सख्तियों से। इमरान को उसने आना है, खामखा आना है, उसने निकलना है, वो आएगा, डंके की चोट पे आएगा, आप इस्तकबाल करेंगे। और जो ये बात मेरे बेटे ने की, जब यहाँ इमरान बैठा होगा इसका जवाब मैं तब दूंगा आपको। God bless you. ना वक्त दीजिए। आप सबने बताया है कि ये तो हाल है पाकिस्तान के आइन को बहाल करना है, तो कैसे बहाल करना है जबकि पार्लियामेंट से तो हमारे हिमाल हो चुका है, अलिया फैसला नहीं कर सकता, जो कोई ग्राउंड पे आ जाते हैं इसको उठाया जाता है। तो आवाम देखिए बेटा, आप आवाम की ताकत खुदा की ताकत होती है, आवाम का फैसला खुदा का फैसला होता है। जब आवाम किसी उनको साथ देती हैं फिर इनकलाब आता है, फिर तख्त उठाए जाते हैं, फिर ताज लोगों के सुर से उतारे जाते हैं। अवाम हम सब हैं, हम में ताकत है, हमने ये काम करना है।